إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ احسن الخالقین کے لیے کہ جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ موسم سردی کا موسم چل رہا ہے. کراچی میں بھی چند روز سے سردی بڑھ گئی ہے اور پنجاب کے علاقوں میں، کشمیر، گلگت بلتستان میں
کوئٹہ وغیرہ میں تو سردی کافی عروج پر ہے۔ یہ سردی اور گرمی کا موسم جب انسانوں پر آتا ہے تو ان کی صحت میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسموں کا تغیر اور سردی اور گرمی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، نہ یہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی گرمی۔ اگر سردی زیادہ ہو جائے، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، گلا خراب وغیرہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ گرمی زیادہ ہو جائے تو اس وقت بھی ہیٹ اسٹروک وغیرہ، خون کا گرم ہو جانا، کئی مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنا نظام سردی اور گرمی والا لا کر رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان جو ہے یہ بہت کمزور بنایا گیا ہے، نہ یہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے اور نہ گرمی۔ یہی وجہ ہے کہ سردی میں گرم کپڑے، گرم غذائیں اور گرم چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ جسم میں اعتدال پیدا ہو، اور گرمی کے اندر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اب ہر انسان اپنے زاویے سے دیکھتا ہے کہ یہ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ اب انسان کو جب زیادہ سردی لگتی ہے، یہ سردی کو برا بھلا کہتا ہے، بخار آ جاتا ہے، بخار کو برا کہتا ہے، اور اسی طرح گرمی زیادہ ہو جائے تو اس دوران بھی اس کی باتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اس بارے تعلیم دی ہے کہ دیکھو، یہ میرا بنایا ہوا نظام ہے، اور میں نے جو یہ بنایا اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر موسم یکساں رکھنا چاہتا تو میں وہ بھی رکھ دیتا، لیکن اس میں بڑے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گرم مزاج والا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج والا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے اور کسی میں کوئی خوبی ہے۔ حتیٰ کہ ایک باپ کی اولاد جو ہے ان کے مزاجوں میں بھی فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک بڑا بردبار ہے اور دوسرا بہت جو ہے وہ جذباتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رنگ مختلف بنائے، مزاج مختلف بنائے، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کا موسم باقی رکھتا تو ایک مزاج والے تو صحیح رہتے اور دوسرے مزاج والے ہمیشہ پھر بیمار ہی رہتے۔ حکماء کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر گرم مزاج کے آدمی کو گرم چیزیں زیادہ دی جائیں تو اس کے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور سرد مزاج والے کو سرد چیزیں زیادہ دے تو سردی بڑھ جاتی ہے جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔
اللہ نے اعتدال رکھنے کے لیے کہ جو مزاج گرم بنائے تھے ان کو سردی میں جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اور جو مزاج ٹھنڈے بنائے ان کو گرمی میں سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر مصلحت ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کے آخر میں اس بات کی وضاحت فرمائی۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے ٹائم اٹھا کرتے تھے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے، اور وہ آیات کیا ہیں؟ یہی موسم کے حوالے سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو انسانوں، اللہ نے جو یہ آسمان پیدا کیا، یہ زمین بنائی، یہ دن بنائے، یہ راتیں بنائی، یہ موسم کی تبدیلی کی، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ فائدے والی ہے، اگرچہ ہمیں کبھی نقصان پہنچا تو ہماری طبیعت کا یا ہماری اپنی غلطی تھی۔ اللہ نے جو بنایا وہ صحیح بنایا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہتی ہے۔ وقعودا، اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھ کر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر اس طرح بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرے، اللہ نے یہ سردی دی ہے، یہ گرمی دی ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ تو نے یہ سارا نظام جو بنایا ہے بڑا بہترین بنایا۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اپنی کروٹ پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تشہد کی حالت میں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، سوتے وقت بھی اللہ کا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے کرنے کے بعد ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں بڑے پیارے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے جو چیز بھی بنائی ہے نا بیکار نہیں بنائی۔ آسمان بنایا تو یہ بھی حکمت کے تحت، زمین بنائی تو یہ بھی حکمت کے تحت، یہ دن کو لایا تو وہ بھی حکمت کے تحت، رات لایا تو وہ بھی حکمت کے تحت۔ تیری کوئی چیز ہے اللہ بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو گناہوں سے، تو عیوب سے، تو جو ہے ہر قسم کی جو ہے عیب سے پاک ذات ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تیری نعمتیں ساری قابل قدر ہیں، ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اپنی دعا کے اندر یہ کلمات کہتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ کہ جیسے بھی حالات آئیں، جیسا بھی موسم ہو،
بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ نہ کہے یہ زیادہ ہو گیا ہے، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کیوں آیا ہے، یہ مجھے بخار کیوں ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس گئے، اس کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بخار جو ہے تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا، لا تسبو، اس کو برا نہ کہنا، اس کو برا نہ کہنا، گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اللہ مومن کو جو بھی تکلیف دیتا ہے اس کے بدلے میں یا تو اس کا گناہ معاف کرتا ہے یا درجہ بلند کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بیماری آئے پریشان مت ہوا کریں، بس امید رکھیں میرے رب نے اس کے ذریعے یا تو میرا گناہ معاف کرنا ہے یا میرا درجہ بلند کرنا ہے۔ گناہ معاف ہوا تو یہ بھی فائدہ اور درجہ بلند ہوا تو یہ بھی فائدہ۔ ہر چیز میں اللہ نے مومن کے لیے فائدہ رکھا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر مومن بندے کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ نقصان دہ تو چیز نہیں ہے۔ ہاں اپنی احتیاط کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اسباب وسائل دیے ہیں، جو عقل سلیم دی ہے کہ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہننے چاہیے، یہ نہیں کہ اب بندہ کہے جی میں تو اب ایسے ہی رہوں گا، نہیں۔ اور اگر بیمار ہو گیا ہے تو علاج بھی کروانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ لہ شفاء، اللہ نے جو بیماری بھی دنیا پہ اتاری ہے اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے، شفا بھی اتاری ہے۔ اب جب وہ دوا جو ہے وہ بیماری کے مطابق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ اللہ کے پیغمبر نے خود بھی علاج بتائے ہیں، اور احادیث کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ اور دیگر کتابوں میں باقاعدہ محدثین نے ابواب باندھے ہیں، کتاب الطب، کہ اس کے اندر علاج ہیں وہ اللہ کے نبی نے جو بتائے۔ تو معلوم یہ ہوا علاج کرانا بھی مسنون طریقہ، لیکن موسموں کو بھی برداشت کرنا یہ بھی اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور جنت کے اندر تو اللہ نے اعتدال رکھنا ہے، بالکل جنتیوں کو نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی۔ اللہ فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اے میرے محبوب پیغمبر بتا دیجئے دنیا کے اندر لوگ سردی سے پریشان ہوتے ہیں، لوگ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو بتا دو دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں۔ اچھے اعمال کر کے سردی میں بھی اعمال اچھے کریں، گرمی میں بھی کریں، اچھے اعمال کر لیں ان موسموں کے اندر، تو آگے کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ اور جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی سورہ الدہر ہے، اس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، یہ جنتی قیامت کے دن بڑے بہترین تختوں پر، بڑے بہترین جو ہے بیڈ پر جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر موسم کی کیفیت یہ ہوگی لا یرون فیہا شمسا، ان کو کبھی بھی سورج کی تپش نہیں پہنچے گی، گرمی نہیں پہنچے گی، موسم معتدل ہوگا گرم ہونے کے اعتبار سے، ذرا برابر جو ہے وہ گرمی نہیں لگے گی ان کو۔ ولا زمہریرا، زمہریر کہتے ہیں سردی کو، بہت زیادہ ٹھنڈک کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے، زمہریرا بھی نہیں ہوگی ان کو، یعنی ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی،
معلوم ہوا کہ اگر ہم سردی کے نقصان سے آخرت میں بچنا چاہتے ہیں اور گرمی کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہوگا. جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، وگرنہ کچھ عذاب ایسے ہوں گے جو گرمی والے ہوں گے، کیونکہ آگ گرم ہوگی. جہنمیوں کو آگ کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، سخت ترین گرمی. اور جہنم کی آگ اتنی زیادہ تیز ہوگی، سخت ہوگی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جو ہے اس سے 70 گنا زیادہ وہ آگ تیز ہوگی. دنیا کی آگ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اور پھر سردی بھی بہت زیادہ، ٹھنڈک کا عذاب بھی. کیونکہ اگر یہ ٹھنڈک کا عذاب نہ ہوتا تو اللہ اہل جنت کے لیے یہ ذکر نہ کرتا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ان کو نہ گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی. اللہ کے محبوب پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہمارے ہاں کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی سردی ہو جاتی ہے. عرب کا علاقہ بہت گرم ہے، ریتیلا ہے، پہاڑ والا علاقہ ہے، اور جب گرمی ہوتی ہے تو بڑی شدید، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ جب ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے نا، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ زمین پر جو ہے وہ سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا. اپنا کپڑا نیچے رکھتے یا کوئی اور چیز نیچے رکھ کے جو ہے وہ سجدہ کر پاتے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یہ سردی اور گرمی بہت زیادہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس فوراً جبریل آئے اور آ کر حال حقیقت بتا دی کہ یہ سردی اور گرمی کیوں ہوتی ہے، اللہ نے کیوں رکھی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو، آپ نے فرمایا اشتقت النار الی ربہا، اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بھڑکایا، آگ بھڑک اٹھی اور آگ کی تیزی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جہنم نے اللہ کے سامنے شکایت پیش کر دی. اللہ، تو نے مجھے اتنا بھڑکا دیا، اتنی آگ تیز کر دی کہ میرا جو بعض حصہ ہے نا آگ کا، وہ بعض کو کھا رہا ہے، بعض کو جلا رہا ہے. اتنی زیادہ ہو گئی ہے میرے اندر گرمی. یا رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھانا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا اچھا اتنی گرمی ہو گئی ہے، گرمی تو میں نے تیری برقرار رکھنی ہے، اب تجھے سانس لینے کی اجازت دے دیتا ہوں. اب جو بند اندر سانس ہوتا ہے وہ الگ ہے، کھلی جگہ پر سانس الگ ہوتا ہے. آپ کو بھی اگر کسی ایک چھوٹے سے شاپر کے اندر سانس لینے کو کہا جائے تو کتنا لوگے، اور بڑی جگہ سانس لینے کو کہا جائے تو کتنی سہولت ہوگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو اجازت دے دی نفسین، 2 سانس لینے کی، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف. اللہ نے فرمایا جہنم ایک سانس جو ہے نا وہ تو لے لیا کر گرمی کے موسم میں، اور ایک سانس لے لیا کر سردی کے موسم میں. گرمی کے موسم میں جب جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی کی شدت بڑھتی ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ ہلکی سی جہنم کا ایک جو ہے وہ جھلک ہے. اب یہ آپ لوگوں کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہے تو کل قیامت کے دن کیسے برداشت کرو گے جہنم کی گرمی کو؟ اپنے آپ کو بیدار کرو، جگاؤ، جہنم سے بچنے والے اعمال کرو اور جنت میں جانے والے اعمال. یہ اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو تیار رکھو، تم جہنم کی نہ گرمی برداشت کر سکتے ہو نہ سردی. اور ایک سانس سردی والا جو آتا ہے
تو اس میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاشد ما تجدون من الحر من سموم جہنم، یہ گرمی اس لیے ہوتی ہے کہ جہنم کی گرمی کا سانس ہوتا ہے۔ واشد ما تجدون من البرد من حریر جہنم، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے 3260 اور مسلم میں بھی 671 پہ موجود ہے۔ باقی لوگ جتنی باتیں کہیں لیکن ہمارے پیغمبر کی بات 100% کیا اس سے بھی بڑھ کر سچی۔ معلوم کیا ہوا، یہ سردی کا آنا یا گرمی کا آنا یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم جہنم میں چلے گئے تو اس طرح کی گرمی زیادہ برداشت کرنی پڑے گی، اگر جہنم میں چلے گئے تو سردی بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گی۔ اس لیے دنیا میں سنبھل کر چلو، اپنا ہر عمل اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ اور کرو، تاکہ تمہارے ان قدموں کو بھی لکھا جائے گا، ان اعمال کو بھی لکھا جائے گا اور جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرو۔ ہماری ساری کوشش ہوتی ہے دنیا کے لیے، صبح جلدی سے اٹھنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اے لوگو تم جلدی جانے والی چیز کے لیے بڑی کوشش کرتے ہو، لیکن ہمیشہ رہنے والی چیز کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے، کیا دنیا میں کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد رہے یا ہمارے کوئی بڑے رہے؟ نہیں رہے، وہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے قبروں پہ جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں جایا کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، جب قبروں میں جاؤ گے جا کر یہ خیال آئے گا ہمارے ابو یہاں آ گئے، ہماری امی یہاں آ گئی، ہماری پھپھو یہاں آ گئی، ہمارے چچا، ہمارے عزیز و اقارب وہ دنیا کے سارے آرام، بینک بیلنس اور گھر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، ہمارے ساتھ نہ کسی بنگلے نے آنا ہے، نہ گاڑی نے آنا ہے، نہ کوئی اولاد نے آنا ہے، نہ بیوی نے آنا ہے، نہ بچے نے آنا ہے۔ کس نے ساتھ آنا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، ہمارے ساتھ آنا ہے نیک عمل، ہمارے ساتھ نیک عمل نے آنا ہے اور ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور کے اندر جب سخت گرمی ہوتی، آپ کہتے ظہر کی نماز آج ہم دیر سے پڑھیں گے، ظہر کی نماز لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر آپ نے تو فرمایا ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے، آپ نے کہا تھا الصلاۃ فی اول وقتها، افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرو، ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرو سوائے عشاء کی، عشاء کو مؤخر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اب آپ یہ ظہر کو مؤخر کر رہے ہیں کیوں؟ آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، اے میرے صحابہ سخت گرمی ہے، نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، لیٹ کر کے پڑھو۔ فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، یہ جو سخت گرمی ہے نا یہ جہنم کا سانس ہے، اللہ اس وقت غصے میں ہے، اس کو بھڑکا رہا ہے، لہذا تھوڑی سی لیٹ کر کے پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری 534، مسلم 615 حدیث ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ گرمی یہ بھی جہنم کا سانس، زیادہ سردی یہ بھی جہنم کا سانس، یہ ساری چیزیں ہمیں بار بار تنبیہ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں اے انسان جب تو دنیا میں ان کو برداشت نہیں کر پا رہا تو آگے کیسے برداشت کرے گا؟ آگے کے لیے کوشش کیجئے اور کبھی بھی سردی اور گرمی کو برا مت کہیے،
اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ کے حکم سے چیز آ رہی ہو اس کو برا کہنا سمجھ لو کہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے جو ہے پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو پریشان کون کر سکتا ہے؟ تکلیف کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ دنوں کو، یہ راتوں کو، یہ سردی کو، یہ گرمی کو برا بلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، زمانہ میں خود ہوں، میں دن کو لاتا ہوں، میں رات کو لاتا ہوں، میں موسموں میں تبدیلی کرتا ہوں۔ جو بندہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں خامیاں نکالتا ہے وہ مجھ پر اعتراض کرتا ہے۔ تو یہ اعتراض ختم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اعتراض کرنے سے نہ سردی ختم ہونی ہے نہ گرمی ختم۔ اللہ نے جو نظام چلانا ہے وہ چلا کر رہنا ہے، میری اور آپ کی چاہت دنیا میں نہیں چلتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، تم جو چاہتے ہو کہ ہم کر لیں وہ بات پوری نہیں ہوتی، ہم جو چاہتے ہیں وہ بات پوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے معاملات کے اندر کوئی مداخلت کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارا سردی کو برا کہنا یا گرمی کو برا کہنا یہ نعوذ باللہ اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے، اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی، اللہ نے اپنا کام وہی کرنا ہے جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان رجلا، ایک آدمی جو ہے اس کو ہوا کی تیزی نے پریشان کر دیا، اس کی چادر اڑ گئی۔ جب اس کی چادر اڑی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے زبان سے جملہ ادا کیا فَلَعْنَهَا، اس ہوا پر لعنت ہو، اس نے میری چادر اڑا دی۔ اب دیکھو ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے نا، میرے اور آپ کے کہنے سے تھوڑی چلتی ہے۔ ہوا اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اس نے ہوا پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے کانوں میں یہ جملہ گیا فقال النبی اللہ تلعنہا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہوا کو برا مت کہے، ہوا کو لعنت مت کر، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہی۔ اور جب اللہ کی مرضی سے جو چیز چل رہی ہے بندہ اس کو برا کہے گا تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا اِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز پر لعنت بھیجتا ہے اور سامنے والی چیز لعنت کی مستحق نہیں ہے، بندے نے کسی پر لعنت کر دی، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی بہت مشہور یہ لعنت مشہور ہے، مائیں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے لعنت بھیج دیتی ہیں۔ لوگ جو ہے مذہبی طور پر کوئی شخصیات پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت۔ اس معاملے میں بہت محتاط رہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جن پر آپ لعنت بھیجتے ہو اگر وہ لعنت کے مستحق ہیں تو لعنت ان تک جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ رجعت اللعنت علیہ، یہ لعنت واپس لوٹ کر اسی بندے پر آ جاتی ہے جس نے یہ لعنت بھیجی تھی۔ اب جس پر لعنت بھیجی تو گویا کہ اس نے خود اپنے لیے لعنت کو خرید لیا، اپنے اوپر لعنت کر دی، وہ خود ملعون بن گیا۔
تو کسی کو ملعون کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے, مذہبی لوگوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے, اس لیے کہ کسی کو جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کے آپ اہل نہیں ہیں, اللہ اہل ہے. اللہ جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے, الا یہ کہ جس کو اللہ نے جنتی کہا ہو, جس کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہو, یا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے جہنمی کہا. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے اس معاملے میں, کہیں لعنت آپ کے اوپر نہ آ جائے, آپ بد نصیب نہ بن جائیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4908. ہاں اگر ہوا تیز چلی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے طریقہ بتایا, اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ دعا مانگ لیں, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما انزلت. اللہ یہ ہوا جو تیز چل رہی ہے ہمیں پتہ نہیں کس لیے تو نے چلائی ہے, ہم تو آپ سے دعا کرتے ہیں اس ہوا کے اندر اللہ خیر ہی خیر ہو, ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے, ہمارا کوئی نقصان نہ ہو. یہ تعلیم ہے دین کی کہ ہوا کو ملعون نہیں کہنا بلکہ اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ میں اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, اس کے اندر جو بھلائی ہے جس کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما انزل. اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا کی کتابوں کے اندر موجود ہے, یاد کیجئے کہ جب تیز ہوائیں چلیں تو یہ دعا پڑھیں. اللہ کے پیغمبر نے یہ طریقہ سکھایا ہے اور فرمایا کہ بھائی جب بھی ہوا تیز چلے تو وَاسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا, اللہ سے دعا مانگو اللہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. اگر سردی زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ سے دعا مانگو اللہ یہ سردی ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. اے اللہ تو لے کر آیا ہے اور تو نے ہمارے اوپر یہ موسم جو ہے یہ طاری کیا ہے, اللہ اس کے نقصان سے ہمیں بچانا, اس کے اندر ہم بیمار نہ ہوں, ہمارے بچے بیمار نہ ہوں, اس کا نقصان نہ پہنچے بلکہ یہ ہمارے لیے مفید بن جائے. یہ اسلامی طریقہ ہے. ہم جو ہے وہ جاہلوں والا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں, جی گالیاں دینا, برا بلا کہنا بات بات پہ, اور ہمارا وتیرہ بن جاتا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی 5097 اور مسلم کی 899 حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ شرعی آداب جو ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ہر چیز کے اندر خیر کا پہلو تلاش کیا کریں, ہر چیز کے اندر. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایک چیز ایسی ہوتی ہے, ایک بات ایسی ہوتی ہے تمہیں ظاہراً وہ ناپسند لگ رہی ہوتی ہے, اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, وہو خیر لکم, اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی ہوتی. اللہ کو پتہ ہوتا ہے. وَآسَان تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَآسَان تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو اور تمہارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو. اللہ پہ جب معاملات کو چھوڑو گے کہ اللہ تو جانتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے, اگر اللہ بہتر نہیں ہے تو بہتر بنا دے. وہ دعاؤں کو سننے پر قادر ہے, کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ پسند ہوتی ہیں, نہیں ملتی, بعد میں جب اس کا نقصان بعد میں سامنے آتا ہم کہتے ہیں اچھا ہوا اللہ نے ہمیں بچا لیا. ہماری زندگی میں بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں, اس بارے دیکھا کرو. اور یہ سردی کو بھی غنیمت سمجھو. عام دنوں کے اندر بھی ہم وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن اتنا اجر وضو کا نہیں ہوتا جتنا اجر سردی میں وضو کا ہوتا ہے. اب دیکھو نا, فائدہ ہے نا. عام دنوں میں وضو کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے سارے گناہ پانی کے ذریعے نکل جاتے ہیں, وہ صاف ہو جاتا ہے گناہوں کے بعد, چھوٹے چھوٹے گناہ سارے معاف. لیکن جب یہ سردی کے وضو کی باری آئی, محبوب کبریا نے فرمایا الا ادلکم
علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں ایسے اعمال، ایسے کام، ایسی چیزیں بتاؤں کہ جن کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کون سے کام؟ ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات، وہ کام کرنے سے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے اور تمہارے درجات بھی بلند فرما دے۔ وہ کام بتاؤں؟ صحابہ کرام تو ایسے کاموں کے متلاشی تھے، حریص تھے، ہمیں کوئی کام ملے جس کے ذریعے گناہ معاف ہوں اور درجات بلند ہوں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ مختصر سے جملہ نہیں ہے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس بندے کے گناہ معاف ہو جائے، درجات بلند ہو جائے، وہ جنت میں بھی اعلیٰ درجات پر فائز ہوتا ہے۔ اب جب یہ جملہ کہا صحابہ نے کان کھڑے کر لیے، ضرور بتائیں ضرور بتائیں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، فجر کا ٹائم ہے، تہجد کا وقت ہے، اب بندہ اٹھا وضو کرنے کے لیے آیا، اب اس دوران دل کیا چاہ رہا ہے ہلکا ہلکا پانی جسم کو لگاؤں، زیادہ ٹھنڈ لگ جائے گی، کہیں ٹھنڈ زیادہ نہ لگ جائے، تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دوران بھی آبائے وضو کو اچھی طرح مل مل کر دھونے والے انسان کو اللہ جو ہے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، وضو پر درجات بھی بلند کرتا ہے۔ لیکن سردی کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ درجات بھی بلند۔ اور دوسری بات وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بندے کا گھر دور ہے اور وہاں سے ہر نماز کے لیے پیدل چل کر آتا ہے، زیادہ قدم اٹھا کر آتا ہے، جتنے قدم زیادہ اٹھا کر آتا ہے ایک قدم کے بدلے گناہ معاف، دوسرے کے بدلے درجہ بلند، اور یہ جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے گناہ معاف اور درجہ بلند۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، یہ انعام حاصل کیجئے۔ سردی میں وضو کیجئے، سردی کے اندر دور سے چل کر آئیے، بلکہ جب بھی آپ چل کر آئیں گے، جس وقت بھی آپ چل کر آئیں گے تو آپ کے درجات بھی بلند اور گناہ بھی معاف۔ بنو سلمہ کے کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، دور سے چل کے آتے ہیں، ہمارا پروگرام یہ بن رہا ہے کہ وہ مکان بیچ دیں، مسجد کے قریب آ کے گھر لے لیں۔ دیکھیں صحابہ کا شوق، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم مسجد سے دور گھر لیں کیونکہ اذان سے ہماری نیند خراب ہوتی۔ اللہ کے بندو کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو، دور گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں، جی وہاں آواز آئے گی خطبے کی، وہاں آواز آئے گی تقریر کی، وہاں آواز آئے گی اذان کی۔ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ جس بندے نے مسجد کے قریب تمنا کی کہ میں نماز میں حاضر ہوں گا، وہ جنت کا حقدار ہے، اور جو تمنا کرتا ہے دور جاؤں گا، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ فرق دونوں کا یہ، مسلمان ہو کہ ایسی تمنا کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہا جی ہم گھر لے لیتے ہیں مسجد نبوی کے قریب۔ آپ نے فرمایا نانا وہیں رہنے دو، ٹھیک ہے چل کے آیا کرو۔ کیوں اللہ کے پیغمبر، کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، ہے بنی سلمہ کے لوگوں بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے گھر دور ہے اور وہاں سے چل کر آ کر نماز ادا کرتے ہو، جتنے تم قدم اٹھاتے ہو، جتنے تم قدم رکھتے ہو، اللہ سب کا تمہیں جو ہے وہ ثواب عطا کر رہا ہے، درجات بلند کر رہا ہے۔
اللہ کے ہاں تو ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو گناہ بھی مٹوا رہے ہیں اور درجات بھی بلند کر رہے ہیں، یہ بھی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کے بندہ فارغ ہو گیا، اس کے بعد جلدی سے مسجد میں آ جاتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ کہ اگلی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں جا کے جو ہے نا پہلے ہی سے پہلی صف میں بیٹھ جاؤں، امام کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ وہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے، آ کر بیٹھا رہتا ہے، اب یہ آ کر نماز کے لیے بیٹھتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو یہ اتنی دیر تک نماز ہی پڑھتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سعادت بھی حاصل کیجئے۔ وقت سے پہلے آئیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور محبوب کبریا نے آگے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی تو ہے اللہ کی راہ میں چوکی داری کرنا، یہی تو ہے اللہ کی راہ میں چوکی داری کرنے والے کی طرح اجر و ثواب کو بڑھانا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 251۔ تو اس اعتبار سے سردی کا موسم بڑا اچھا ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وضو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ملے گا۔ اور پھر اگر تہجد کی توفیق ملے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، راتیں بہت لمبی، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جلدی سو جائیں تو آپ تہجد کے ٹائم آسانی سے اٹھ سکتے ہیں۔ جو ماہرین ہیں، سائنسدان ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ایک انسان کی نارمل نیند جو ہے، جو بالکل صحیح رہنے کے لیے ہے، وہ 6 سے 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے نیند انسان کر لے تو یہ نیند اس کی صحت کے لیے بالکل کافی ہو جاتی۔ کیونکہ زیادہ سونا جو ہے یہ بھی نقصان دہ، زیادہ سونے سے انسان چڑچڑا بن جاتا ہے، غصے والا بن جاتا ہے، یہ اعصاب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی نارمل نہیں رہتی۔ زیادہ سونے کی عادت مت ڈالے، اس لیے اپنے آپ کو جو ہے 6 سے 8 گھنٹے سونے کا عادی بنائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب صبح کے ٹائم اٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، میرے نیک بندے جو ہے نا وہ رات کو بہت کم نیند کرتے ہیں، وہ رات کو اٹھ کے جو ہے استغفار کرتے ہیں اور میرے سامنے گر گڑاتے ہیں۔ اور سورہ الفرقان میں بھی اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے جو بندے ہیں نا وہ رات کو بھی اللہ کے سامنے کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یقین مانیے یہ سارے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے، بڑی مفید ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، رات کے قیام اللیل کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں سب کی یہ طریقہ تھا، یہ عادت تھی، وہ رات کو جاگا کرتے تھے۔ ہوا قربۃ الی ربکم، یہ عمل تمہیں رب کے قریب کر دے گا، نزدیک کر دے گا، مرتبے میں بھی، مقام میں بھی، عزت میں بھی، توقیر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کے قریب۔ اور اللہ کے قریب سب سے قریبی جنت جنت الفردوس ہے۔ وَمُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، یہ گناہوں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور گناہ مٹانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے جو ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد فی جوف اللیل الاخر، یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں جو ہے نا اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، اس دوران انسان کی مانگی ہوئی دعا بہت جلدی قبول ہوتی۔ تو اس لیے اس کو بھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ الشتاء ربیع المومن، یہ جو موسم سرما ہے نا یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ طال لیلہ، رات لمبی ہوتی ہے، وقصر نہارہ، دن چھوٹا ہوتا ہے، فصاما، وہ روزہ بھی رکھے، فقاما، وہ قیام اللیل بھی کرے، دن کو روزہ، اور روزہ بہت زیادہ جو ثواب کا عامل ہے، کیونکہ سردی ہوتی ہے تو زیادہ پیاس نہیں لگتی، پیاس کم لگتی ہے، روزہ آسانی سے رکھا جاتا ہے۔ اور جو ایک روزہ نفلی رکھ لیتا ہے نا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ابو امامہ نے آپ سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں جانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو۔ کہنے لگے یہ تو رکھتے ہی ہیں۔ کہا اور پھر روزے رکھو۔ بار بار جب پوچھا تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، یہ روزے کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، بڑا اہم ہے، یہ جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ اور پھر اس میں صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرو۔ جو لوگ بیچارے غریب ہیں، کمبل نہیں خرید سکتے، یا کوئی ان کے پاس وسائل نہیں، جیسے مدارس کے طلبہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل عمران فی ظل صدقتہ، مومن بندہ قیامت کے دن جب سخت گرمی ہوگی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے آرام سے بیٹھا ہوگا، آرام سے کھڑا ہوگا، یہ سائے کا باعث بنے گا۔ حتی یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ تو صدقہ دیا کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الصدقۃ تدفع الخطیہ، صدقہ جو ہے یہ خطاؤں کو، پریشانیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ جو ہے اس کو پانی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ملک کے مختلف کونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زلزلے آئے ہیں۔ کل دیکھا آپ نے، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے، یہ تنبیہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قرب قیامت یہ زلزلے آئیں گے، تکثر الزلازل، یہ زلزلے آئیں گے۔ اور ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ بس سائنسدانوں کی باتیں سن کے کہا جی یہ فلاں پلیٹ ادھر ہل گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، تو بس اس طرح نہیں۔ اس دوران کیسے گھروں سے نکلتے ہیں پھر لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، اس ٹائم یاد آ جاتا ہے استغفار۔ تو پہلے ہی نیک بن جاؤ تب یہ ہو ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین تب ہلتی ہے جب لوگوں کے عمل خراب ہوتے ہیں، یہ آسمان سے آفت تب آتی ہے جب لوگوں کے عمل خراب ہوتے ہیں، یہ وبائیں تب آتی ہیں جب لوگوں کے عمل خراب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی۔ آپ کہیں گے کہاں سے بات آپ نے کہہ دی؟ آئیے قرآن پر یقین ہے یا ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ترجمے والا قرآن لیجئے گا اور جا کر اس کو پڑھیے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 58 میں فرمایا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، ہم جو دنیا کے اندر سورج گرہن کرتے ہیں، ہم جو چاند گرہن کرتے ہیں، ہم جو زلزلے لے کر آتے ہیں، ہم جو آفات لے کر آتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہماری طرف آ جائیں، گناہ چھوڑ دیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کی بغاوت چھوڑ کر اللہ کے پکے اور سچے بندے بن جائیں۔ اور جو اس کو نہیں سمجھتے پھر وہ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ والی دعا کتاب میں مل جائے گی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ ان دعاؤں کا صبح و شام ورد کیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگا کہ اللہ مجھے گرنے سے بچا لینا، میرے اوپر کوئی چیز گر جائے اس سے بچا لینا، مجھے اندر غرق ہو جانے سے بچا لینا، مجھے جو ہے جلنے سے بچا لینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس سے بچنے کی بھی اور اس سے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے صحیح بندے بنا لو۔
اس لیے کہ پہلی قوموں کو پیغمبروں نے سمجھایا، وہ اللہ کے صحیح بندے نہیں بنے۔ قوم نوح کا انجام دیکھو، قوم لوط کا دیکھو، شعیب کا دیکھو، فرعون و آل فرعون کا دیکھو، یہ سارے وہ بندے تھے جنہیں جو ہے انبیاء نے یہ باتیں سمجھائی تھی جو آج آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، انہوں نے نہیں سمجھی، تباہ ہو گئے، اور کہیں ہمارا حشر بھی نہ ہو جائے ایسا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ اعلان ہے نشست برائے سوال و جواب انشاءاللہ کل بروز ہفتہ 13 جنوری کو بعد نماز عشاء ہوگی۔ اس حوالے سے اپنے سوالات تحریر کر کے جو ہے محترم عبدالعزیز بھائی کے پاس جمع کرائیں۔ خواتین بھی سوالات تحریر کر کے جو ہے وہ جمع کرا سکتی ہیں، اور محترم مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ترجمۃ القرآن کی کلاس کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہوگی، اور تجوید القرآن کی کلاس بروز بدھ بعد نماز مغرب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شریک ہوں، اور میرے پیارے بھائیوں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، اس لیے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ سورہ زلزال پڑھیے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہ زمین نے ہمارے سارے احوال جو ہے اللہ کے سامنے رکھ دینے ہیں کہ یہ بندہ یہ اتنا تیرا فرما بردار تھا اور اتنا نافرمان تھا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کے سچے نیک بندے بننے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ ضرور اس بارے ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی تمام آفات سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح فرما دے۔ ماہ رجب کے بارے میں باطل بہت سی لوگوں نے چیزیں ایجاد کر لی ہیں، کچھ نے روزے ایجاد کر لیے ہیں، کچھ نے نمازیں ایجاد کر لی ہیں، کچھ نے راتیں جاگنے کے لیے ایجاد کر لی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ماہ رجب کے اندر کوئی خاص روزوں کا ذکر موجود نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ ایسی جتنی بھی روایات ہیں ساری من گھڑت لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی اس کے اندر کوئی نہ روزے ایسے رکھے نہ قیام کیا، اس بارے بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ آپ میں خلاصتاً بتا رہا ہوں، میں نے قرآن بھی پورا پڑھا ہے، تفسیر لکھی بھی ہے، سیاستہ پوری پڑھائی بھی ہے، اور پوری احادیث کتب کے اندر کوئی ایسی روایات نہیں ملتی جو یہ لوگ پیش کر کے لوگوں کو غلط راہ پہ چلاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہاں، روزے ویسے آپ رکھنا چاہیں نفلی کوئی ممانعت نہیں، رات آپ جاگنا چاہیں کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی ممانعت نہیں، مخصوص روزے، مخصوص راتیں، مخصوص انداز یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔